آگے سمجھ جائیں گے، کیونکہ تفاصیل تو عوام کے لیے ہوتی ہے، سمجھانے کے لیے آپ تو علماء ہیں اور آپ میں سے بعض خطیب ہیں، بعض مدرس ہیں، تو غرض ہے کہ ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ آپ میں سے بعض ہم سے اچھی گفتگو کرنے والے ہیں، اچھے بولنے والے ہیں، تو ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے۔ ویسے تو دنیا میں کوئی شخص کسی کو اوپر دیکھنا نہیں چاہتا کہ مجھ سے یہ بڑھ جائے، لیکن دنیا میں دو شخص ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ چھوٹے بڑے ہو جائیں، اور جب بڑے ہو جائیں وہ خوش ہوتے ہیں۔ ایک والد ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے میرا بیٹا مجھ سے آگے بڑھ جائے، اس کو خوشی ہوتی ہے، اور ایک استاد وہ چاہتا ہے کہ میرا شاگرد مجھ سے آگے نکل جائے، اس کو بھی اپنے شاگردوں پر فخر ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی آپ پر، آپ کی خطابت پر، آپ کی گفتگو پر ہمیں فخر ہے۔ ابھی میں نے تھوڑی سی گفتگو سنی ہے، احسن عالم صاحب کی، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، بڑے احسن جیسے نام ہے، گفتگو بھی احسن فرما رہے تھے۔ تو میدان تو ان حضرات کا ہے، یہ حضرات میدان میں ہیں، آپ حضرات میں سے بھی کئی میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ ہم تو پہلے بھی درسگاہ کے آدمی تھے، اب بھی درسگاہ کے آدمی ہیں، ہمیں تو زیادہ باہر واسطہ نہیں پڑتا، ہمارا تو واسطہ مسجد تک ہے، یا مسجد کے جو مقتدی ہوتے ہیں یا مدرسے سے تعلق رکھنے والے جو حضرات ہوتے ہیں وہاں تک ہمارا تعلق ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ آپ حضرات کا تعلقات کا وسیع دائرہ ہے اور آپ کو تجربات بھی زیادہ ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے، آپ کی علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ کچھ عنوانات میں نے نوٹ کیے ہیں، یہ وہ عنوانات ہیں جو کچھ تو میں نے سنے ہیں، کچھ میں نے پڑھے ہیں، اور ان میں سے کچھ میرے اپنے ذاتی تجربات میں وہ باتیں ہیں، اور آپ میں سے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، بعض خطابت کے میدان میں ہیں، بعض جہاد کے میدان میں، بعض تبلیغ کے میدان کے ہیں، تو ان میں سے کچھ باتیں تو مشترک ہیں سب کے لیے، اور کچھ باتیں ان میں سے خاص شعبوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو چونکہ اذان ہو چکی ہے تو تقریباً وضو تو شاید آپ کا ہوگا، تو میں سے 5-7 منٹ میں صرف عنوان ذکر کرتا ہوں کہ یہ چیزیں ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہیں۔ بنیادی چیز علم ہے، وہ اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا ہے، مزید جو نکھار آتا ہے وہ ان باتوں سے آتا ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ دیکھو فرائض جو ہوتے ہیں وہ عوام بھی فرائض ادا کرتے ہیں، علماء بھی اگر وہی فرائض ادا کریں تو عوام میں علماء میں فرق نہیں ہے، تو علماء اور عوام میں فرق ہونا چاہیے۔ مثلا جو عوام الناس ہیں وہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، تو علماء بھی اگر وہی 5 نمازیں پڑھیں گے تو عوام میں اور عالم میں فرق کیا ہوگا؟ کوئی فرق نہیں۔ عالم کو 3 نمازیں اور بھی پڑھنی چاہیے، مثلا اشراق ہے، اوابین ہے، اور اس طرح مغرب کے بعد کی نماز ہے، یہ 3 نمازیں بھی یہ علماء کو پڑھنی چاہیے۔ عام طور پر ہم نے فقہ میں پڑھا ہوتا ہے، بعضوں پر فقہ کا غلبہ بھی ہوتا ہے، تو وہ بحث میں پڑ جاتے ہیں، یہ فرض واجب تو نہیں ہے، یہ عصر سے پہلے 4 سنتیں، حالانکہ حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے، جو شخص عصر سے پہلے 4 رکعتیں وہ پڑھتا ہے، اس کا عمل ہے، دوام ہے، تو آپ علیہ السلام نے اس کے لیے رحمت کی دعا فرمائی ہے، اللہ ایسے آدمی پر رحمت کرے، یہ پیغمبر کی دعا ہے۔ اب وقت بھی مختصر، ایک واقعہ ابھی میرے ذہن میں آ گیا ہے۔ ایک بادشاہ فوت ہوا ہے، شاہ شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہندوستان پاک و ہند جب تھے، بادشاہ گزرا ہے، یہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا ہے۔ جب وہ فوت ہونے لگا، جب خواجہ صاحب فوت ہونے لگے تو انہوں نے نصیحت فرمائی کہ میرا نماز جنازہ وہ پڑھائے جس میں 3 باتیں ہوں۔ ایک بات یہ ہے کہ اس کی کبھی
عصر سے پہلے 4 سنتیں جو غیر مؤکدہ ہیں وہ نہ چھوٹی ہوں جب سے ہوش سنبھالا ہو۔ دوسری بات یہ کہ اس نے کبھی بد نظری نہ کی ہو، یعنی کسی غیر محرم پر اس کی نظر نہ پڑی، یہ دوسری شرط اس کے اندر موجود ہو۔ تو میری عرض کرنے کا مقصد ہے اس میں ایک بات کیا تھی کہ عصر سے پہلے سنت غیر مؤکدہ جو 4 ہیں وہ اس کی جب سے ہوش سنبھالا ہے وہ اس کی قضا نہ ہوئی ہو۔ وہ شخص تسلی دے دی ہے، میں ذرا جلدی میں جا رہا تھا، ہمارے پاس بھی گاڑی ہے نا، جب وقت تھوڑا ہوتا ہے تو پھر ذرا بھگاتے ہیں اس کو، تو میں اسی حساب سے گیئر لگاتا جا رہا تھا، تو انہوں نے تسلی دی ہے کہ ابھی وقت باقی ہے، چلو رفتار ایسا کر دیتے ہیں۔ تو خواجہ صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اب خواجہ صاحب کا بڑا حلقہ تھا، ہزاروں کا مجمع، لاکھوں کا مجمع تھا۔ اب حضرت کی جو وصیت تھی وہ پڑھ کے سنائی گئی کہ حضرت کا جنازہ وہ پڑھا ہے جس کی عصر سے پہلے 4 رکعتیں نہ چھوٹی ہوں۔ اب کوئی بھی کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ آئے اور حضرت کا جنازہ پڑھائے۔ اس وقت کا بادشاہ وہ آگے بڑھا اور خواجہ صاحب کے چہرے سے کفن اٹھایا اور کہا کہ آپ جاتے جاتے میرا راز فاش کر کے جا رہے ہیں، یہ تو میرا اور آپ کا معاملہ تھا، یہ اللہ کا معاملہ تھا، آپ جاتے جاتے یہ راز فاش کر کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت نے بادشاہ نے فرمایا صفیں سیدھی کرو، یہ تینوں باتیں الحمدہ میرے اندر موجود ہیں، اور جنازہ پڑھایا۔ اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، تو علماء کو چاہیے کہ صرف 5 نمازوں پر اکتفا نہ کریں، 3 نمازوں کا اضافہ کریں گے تو نکھار آئے گا۔ یہ باتیں نکھار کی ہیں۔ ایک عمارت ہوتی ہے اصل ڈھانچہ ہوتا ہے، ایک اس کا پلستر ہوتا ہے، چونا ہوتا ہے، نقش و نگار ہوتا ہے، یہ باتیں وہ ہیں جو آپ میں نکھار پیدا کریں گے۔ فقہ پاس میں نہ پڑھیں کریں کہ یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے تو ایسا نہ کیا کریں۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے نوافل سے وہ پایا ہے جو عام لوگ نہیں پا سکتے، انہی نوافل سے ہم نے مراتب اور مقام پائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توجہ اور رحمت بھی اسی پر ہوتی ہے جو وقت سے زیادہ وقت دے۔ ایک آدمی کی ڈیوٹی ہے 8 گھنٹے، اب وہ 8 گھنٹے دیتا ہے، اس سے زائد کام نہیں کرتا، بس ٹائم ہوا اٹھ کے چلا گیا، چاہے کام ادھورا بھی اٹھ کے چلا گیا۔ اور ایک شخص وہ ہے جو 8 گھنٹے کے بعد زائد ٹائم دیتا ہے، مالک اسے کہتا ہے کہ آپ 1 گھنٹہ اور کام کر لیں، یہ کام ہمارے پاس آ گیا ہے اور کر لیں، 1 گھنٹہ اور کر لیں۔ تو جو زائد ٹائم دیتا ہے مالک اس پر خوش ہوتا ہے اور انعام بھی دیتا ہے۔ اللہ میاں بھی ایسی ہی اس عالم کو انعام دیتے ہیں جو فرائض اور واجبات سے بڑھ کر آگے قدم رکھتا ہے، نوافل میں قدم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم علماء کو چاہیے کہ عبادت کی طرف توجہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر کام میں اللہ کی رضا ہو۔ تصوف میں سب سے اعلیٰ مقام جو آخری مقام ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا تک پہنچانا ہوتا ہے۔ یعنی ایک اور بات ذہن میں آ گئی، ایک مرتبہ مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کانگریس میں تھے، تو یہ رائے پور جا رہے تھے، اور حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عادت مبارکہ تھی ان کی کہ جو سہارنپور سے گزر کر رائے پور میں جاتا تو حضرت پوچھتے تھے کہ شیخ الحدیث صاحب سے ملاقات کر کے آئے ہو کہ نہیں، یعنی شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب مراد، ان سے آپ ملاقات کر کے آئے ہیں یا نہیں آئے؟ اگر کوئی ملاقات کر کے آتا تو خوش ہوتے، اگر کوئی بغیر ملاقات کے وہاں چلا جاتا تو فرماتے آپ نے اچھا نہیں کیا، اتنے بڑے اب محدث کو شیخ الحدیث کو چھوڑ کے میرے پاس آئے ہیں۔ تو مولانا حبیب الرحمان صاحب تصوف کی لائن کے تو نہیں تھے، وہ سیاسی میدان کے آدمی تھے۔ انہوں نے اس ڈر سے کہ حضرت پوچھیں گے اور میں کیا جواب دوں گا، اس لیے بادل نخواستہ وہ سہارنپور مدرسے میں تشریف لے گئے
اور شیخ الحدیث صاحب کو جا کر کہا کہ میں آپ سے جو ملاقات کرنے آیا ہوں وہ اسی وجہ سے آیا ہوں، میں رائے پور جا رہا ہوں، بات سیدھی کر دی، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ حضرت پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اور میرے ذہن میں ایک سوال ہے، میں وہ سوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، واپسی پر جواب لوں گا آپ سے، کہ میں یہاں سے واپس آؤں گا آپ سے اس کا جواب لوں گا۔ تو شیخ صاحب نے فرمایا فرمائیے سوال، میں ابھی جواب دے دیتا ہوں، آپ سوال کریں۔ تو انہوں نے کہا تصوف کیا بلا ہے، یہ تصوف کیا، جب کوئی آدمی کسی میدان کا نہ ہو تو اس کو عجیب سی بات لگتی ہے، فرمایا تصوف کیا بلا ہے۔ شیخ صاحب نے فرمایا یہ کون سا جواب اس کا مشکل ہے، ابھی سنتے جائیں جواب اس کا۔ تصوف تصحیح نیت کا نام ہے، بس آدمی نیت کا رخ صحیح کر لے، بس یوں سمجھیے یہ تصوف۔ تو گویا کہ تصوف کا جو مدار ہے، محور ہے، یوں کہیں مغز ہے، وہ ہے تصحیح نیت۔ ہر کام میں نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تصوف کا جو اعلیٰ مقام ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صحابہ کی جو صفتیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے جو صحابہ کی اعلیٰ صفت ہے وہ فرمائی یبتغون من فضل، کہ وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، یبتغون اللہ کی رضا طلب کرتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کا مقام اور مرتبہ ہے کہ ہر کام میں اللہ کی رضا جو ہے وہ مطلوب ہو، اس کے علاوہ دنیا کی اغراض میں سے کوئی غرض پیش نظر نہ ہو۔ ایک تو اس بات کی کوشش کریں، بلکہ مشق کرنی پڑتی ہے، جو کام بھی ہوتا ہے صرف سننے سے وہ آدمی کی زندگی میں نہیں آتا جب تک کہ عملی طور پر اس میں کوشش نہ کرے، تو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری چیز جو اس بات ہے وہ یہ ہے کہ دین کے مختلف شعبے ہیں، ہر شعبے میں ہمارے علماء الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ ان تمام شعبوں میں جو ہمارے علماء کام کر رہے ہیں ان کی قدر کریں، ان کو احترام کی نظر سے دیکھیں، ان پر اعتراض نہ کریں، ان پر تنقید نہ کریں۔ تبلیغ کے میدان میں ہمارے علماء ہیں، ان کی اپنی لین ہے، ان کا اپنا ایک مزاج بن گیا ہے، تبلیغ کرتے کرتے ان کا اپنا مزاج ہے، ان کے بارے میں تبصرہ نہ کریں۔ بھئی یہ تو جو بھی جماعت میں جاتا ہے، بعض میں نے سنا ہے کہ وہ خصی بنا دیتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ مجاہد جہاد کا جو جذبہ ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ تبلیغ کا جس پر غلبہ ہو جاتا ہے، جو شعبے میں جاتا ہے اس میں اس کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ تو تبلیغ کا ایک مزاج ہے درگزر کرنا، معاف کرنا، اور تقریباً قرآن کریم میں 70 آیات ایسی ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی تھیں، اور اس میں آپ علیہ السلام کو جہاد، دفاعی جہاد کا بھی حکم نہیں ملا تھا، اجازت نہیں ملی تھی۔ فاعفوا واصفحوا، فاعفوا واصفحوا، معاف کرنے کا، درگزر کرنے کا حکم دیا تھا۔ تبلیغی بھائیوں نے ان آیتوں کو لیا ہوا ہے، اور صاحب جلالین جب اس قسم کی آیت آتی ہے کہتے ہیں یہ آیت صاحب سے منسوخ ہے، اپنا مزاج ہے۔ تو تبلیغ یہ ہم چونکہ علماء کی مجلس ہے، عوام کی تو نہیں ہے، میں اس لیے وہ باتیں کر رہا ہوں، عوام میں یہ کرنے کی نہیں ہے کہ یہ تبلیغی جو ہیں منسوخ آیات کو پیش کرتے ہیں، یہ ان میں بیان کرنے کی نہیں ہے، علمی بحث ہے۔ تو بہرحال ان کا ایک مزاج ہے، اور اس سے مخلوق کو فائدہ ہو رہا ہے۔ بہت سے ملکوں میں اسلام پھیلا ہے ان کی وجہ سے، ایسی جگہوں میں پہنچے ہیں جو آپ بھی نہیں جا سکتے، ہم بھی نہیں جا سکتے، علماء نہیں جا سکتے، وہاں سے طلباء بھی ہمارے پاس نہیں آ سکتے، وقت نہیں ہے، ایسی جگہوں پر پہنچے ہیں۔ تو ان کے مزاج کا خیال رکھیں۔ جو سیاسی میدان میں ہیں ان کا اپنا ایک مزاج ہے، انہوں نے سب کو لے کر چلنا ہے۔ جو سیاست کے میدان میں ہوتے ہیں انہوں نے سب کو لے کر چلنا ہوتا ہے۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے گاڑی پر ایک گاڑی ہو، اس پر مختلف قسم کے لوگ بیٹھے ہوں، اس میں مسلمان بھی بیٹھے ہوں، اس میں جو ہے غیر مسلم بھی بیٹھے ہوں، اس میں نصارہ یہود بھی بیٹھے ہوں، اور گاڑی کسی جگہ رک جائے اور ڈرائیور صاحب کہیں کہ اترو، اس کو دھکا لگاؤ۔ اب گاڑی کو ہم نے دھکا لگانا ہے۔ اب دھکا لگانے میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اس کو یہاں سے نکالو، بعد میں دیکھا جائے گا۔
تو جو سیاسی میدان میں ہوتے ہیں ان کا ایک اپنا مزاج ہے، وہ ہر کسی کو لے کر امت کو بھنور سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سب مل کر اس کو دھکا لگاؤ، یہاں سے امت کو نکالو، بھنور میں آ گئی ہے۔ ان کا مزاج یوں ہوتا ہے۔ اچھا، جو دوسرے مدح صحابہ کے ہوتے ہیں ان کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی طرح جو قادیانیت کے میدان میں کام کر رہے ہیں ان کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے۔ تو ہر ایک کسی کا مزاج الگ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان کے مزاج کی رعایت رکھیں اور ان کا احترام کریں۔ اگر وہ غلو کی بات کریں تو ان معذور سمجھیں، کیونکہ جو آدمی جس میدان میں چلتا ہے غلو آ ہی جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ جو ہے ان پر تنقید نہ کریں۔ اگر وہ کوئی غلو کی بات کر گئے ہیں، اگر یہ کہہ گئے کام تو صرف یہی ہے، تو کچھ نہ کہیں، ان کو حق ہے کہنے کا، کیونکہ ان کو نور اسی راستے سے ملا ہے، اس لیے ان کی نظر میں اس کی قدر ہے۔ آپ ان کو کہنے دیں، ان کو معذور سمجھیں، ان پر تنقید نہ کریں، دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ چونکہ ہمارے اکابر مختلف میدان میں رہے ہیں اور رہ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کی محنت کو جو ہے وہ احترام کی نظر سے دیکھیں، ان پر تنقید نہ کیا جائے۔ تیسری چیز ہے اکابر سے تعلق ہے۔ یہ دیکھو، یہ بیچ جائے تو یہ روشنیاں بند ہوتے ہیں۔ ہمارا جو دین ہے اس کا پیچھے کنیکشن ہے روزے کے ساتھ۔ وہ کنیکشن ہے جو سینہ بسینہ آ رہا ہے، صرف الفاظ نہیں آ رہے، وہ ایک نور بھی ہوتا ہے جو سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے۔ علم کے ساتھ اگر وہ نہ ہو، صرف علم ہو تو آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ وہ صرف معلومات کہہ سکتے ہیں، وہ علم کی روشنی نہیں ہوتی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کشف میں فرماتے ہیں، میں نے ایک دفعہ کشف میں دیکھا آپ علیہ السلام کے سینہ اطہر سے شعائیں نکل رہی ہیں اور پوری دنیا میں پہنچ رہی ہیں، پھیل رہی ہیں، اور فرمایا میں نے توجہ سے دیکھا کہ وہ شعائیں ان سینوں میں داخل ہو رہی ہیں جن کا کام حدیث پڑھنا پڑھانا ہے، جو حدیث کا شعور رکھتے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں، حدیث کو سنتے ہیں، آپ کی سنتوں کو زندہ کرتے ہیں، آپ کے جس قلب اطہر کی شعائیں، نورانی شعائیں ان کے سینوں میں پڑتی ہیں۔ اس لیے ہمارا پیچھے کنیکشن ہے، اور یہ کنیکشن میں ہمارے اکابر جن واسطوں سے ہمارے پاس علم آیا ہے وہ اس کڑی میں ہیں، اس زنجیر کی کڑی میں ہیں، ان کی قدر کریں، ان سے تعلق جوڑیں۔ تیسری بات ہے کہ کوئی کام بھی ہو مشاورت سے کریں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، پیغمبر کو حکم ہے، باوجود کہ آپ کو ضرورت نہیں تھی مشاورت کی، آپ کو اللہ نے سب سے زیادہ عقل مند بنایا تھا، عقل عطا فرمائی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ چھوٹوں سے مشاورت کرتے تھے۔ مشاورت، جو آدمی مشاورت سے کام کرے گا اور استخارہ کر کے کرے گا کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ یہ تجربات ہیں، میرا اپنا بھی تجربہ ہے کہ جو آدمی ہر کام سے پہلے جس میں تردد ہو، جس میں تردد نہ ہو، نیکی کا کام ہو، تردد نہ ہو، جو کرنا ضروری ہے اس میں تو استخارہ نہیں ہے۔ اس میں تو استخارہ نہیں ہے جو اللہ نے نماز فرض کی ہے اور استخارہ کریں کہ پڑھوں کہ نہ پڑھوں، تہجد جو ہے اس میں بڑے فضیلت کی بات ہے، اس میں استخارہ کریں کہ پڑھیں کہ نہ پڑھیں، اس میں استخارہ نہیں ہوتا۔ استخارہ ہوتا ہے مباح کاموں میں جن میں دونوں پہلو ہوتے ہیں، نقصان کا بھی ہوتا ہے اور نفع کا بھی ہوتا ہے، ان میں استخارہ ہوتا ہے۔ تو جس کام میں آپ کو تردد ہو جائے، دنیاوی کام ہو یا دنیا کا کوئی ادارہ کھولنا چاہتے ہیں یا کوئی تجارت کا کام شروع کرنا چاہتے ہیں یا شادی کرنا چاہتے ہیں، اس قسم کے جو کام ہیں ان سے پہلے مشاورت بھی کریں اور اس سے پہلے استخارہ بھی کریں، انشاءاللہ اس میں بہتری ہوگی اور اس میں نقصان کا پہلو نہیں ہوگا۔ ایک چیز یہ ہے کہ زندگی کو سادگی کی طرف لائیں۔ سادگی، ہمارے اکابر کے اندر سادگی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ عصر کے بعد سیر کے لیے دیوبند سے باہر تشریف لے گئے اور آتے ہوئے دیر ہو گئی، مغرب کا ٹائم ہو گیا، تو راستے میں ایک مسجد تھی، تو حضرت نے ارادہ کیا کہ یہاں نماز پڑھیں۔ اس مسجد میں گئے تو انہوں نے دیکھا ایک مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں اور ان کا امام نہیں آیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ نماز پڑھا۔
اور حضرت نے نماز پڑھائی تو صورتیں جو بعد والی ہیں، ایک صورت وہ پہلے پڑھ دی، مثال کے طور پر اذا جاء نصر اللہ پہلے پڑھ دی پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ دی۔ اسی وجہ سے اب مقتدی جو ہیں سلام جب پھیرا تو انہوں نے اعتراض کر دیا کہ مولوی صاحب یہ کیا، خلاف ترتیب آپ نے قرآن پڑھا ہے نماز میں، اس طرح تو نماز نہیں ہوتی۔ حضرت نے فرمایا نماز تو ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا پھر ہم صبح جا کے نا بڑے مولوی صاحب سے پوچھیں گے، دیوبند کے جو بڑے مولوی صاحب ہیں نا وہاں جا کے اس سے پوچھیں گے۔ صبح آئے دیوبند میں، وہاں کے پوچھا کہ بڑے مولوی صاحب کہاں ہیں، 4-5 آدمیوں کا وفد بنا کے آئے، تو انہوں نے اشارہ کیا کہ اس کمرے میں ہیں۔ آگے گئے تو وہی مولوی صاحب جنہوں نے مغرب کی نماز پڑھائی تھی وہی بیٹھے تھے۔ تو فرمایا کہ آپ نے اس وقت کیوں نہیں بتایا کہ بڑے مولوی صاحب آپ ہیں، ہم نے آپ کے لیے سفر کیا ہے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ سادگی دیکھے ہوں گے، یعنی ان کو اتنا بھی محسوس نہیں ہوا کہ یہ کوئی بڑا شیخ ہے اور کوئی بڑا محتمم ہے، شکل و صورت سادہ تھی، انہوں نے عام حافظ سمجھ کے مصلی پر کھڑا کیا۔ یہ ان کی سادگی کی مثال ہے۔ ایک چیز یہ بھی آپ کوشش کریں تہمت کے مواقع سے بچیں۔ آج کل میڈیا کا دور ہے، آج کل مووی بنانے والے بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ مووی بنا لیتے ہیں۔ ابھی میں سفر سے آیا ہوں، ایک بڑے خطیب صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں میں ایک لڑکے سے تیل لگوا رہا تھا چھت پر، چھت اوپن تھی، تو مجھے فون آیا کہ آپ ایک لڑکے سے بے ریش لڑکے سے تیل لگوا رہے ہیں اور کوئی آپ کی ویڈیو بنا کے اگر یہ آگے پہنچا دے تو لوگ تو کہیں گے دیکھو مولوی بے ریش سے کام لے رہا ہے۔ فرمایا تو اس کے بعد جو ہے اب میں کمرے کے اندر تیل لگواتا ہوں، سر عام نہیں لگواتا کہ کہیں کوئی وہ مووی نہ بنا لے اس کی اور پھر آگے منتقل نہ کر دے۔ تو اس کی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ آج کا جدید دور ہے، آج کل پتہ نہیں چلتا، بات بھی مجلس میں بیٹھے تو بڑی احتیاط سے کریں، کوئی پتہ نہیں ریکارڈ ہے وہ آپ کی ریکارڈ ہو رہی ہو، اس کا بھی احتیاط کیا کریں۔ آپ کی نقل و حرکت یوں سمجھا کریں کہ ہماری ہر وقت نوٹ ہو رہی ہے، ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ تو اس لیے خاص کر ہم چونکہ امت کے رہنما بھی ہیں، ہم سے اگر چھوٹی سی غلطی ہو گئی تو اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے، عوام الناس کا تو ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مولوی ہوتے ہی ایسی ہیں، وہ سب مولویوں کو بدنام کر دیتے ہیں۔ تو تہمت کی جگہوں سے بچیں۔ ایک بات یہ بھی کوشش کریں، عوام الناس کی جو باتیں ہوتی ہیں ان پر اعتماد نہ کیا کریں۔ آپ نے تقریر کی مجمع میں، آپ باہر جانے لگے تو آپ کو عوام میں اس کو آدمی مل گئے اور کہا کہ حضرت آج آپ نے کمال کر دیا، آپ نے بڑی اچھی تقریر کی ہے، اس پر اعتماد نہ کریں۔ یا کوئی عوام میں سے آ کر کہتا ہے کہ فلاں مولوی صاحب ایسے ہیں، اس کی بات پر توجہ نہ دیں، اس کی باتیں نہ سنیں، کیونکہ جو شخص آپ کے سامنے دوسرے عالم کی وہ غیبت کر رہا ہے تو یقیناً آپ کی بات بھی دوسری جگہ پہنچائے گا، اس کی عادت ہے۔ اس لیے عوام الناس سے احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ علماء کو خاص طور پر 2 چیزیں عیبدار بنا دیتی ہیں۔ ایک چیز جو علماء کو آج کے دور میں عیبدار بناتی ہے وہ ہے وعدہ خلافی، وعدہ کر کے پورا نہیں کرتے۔ دوسری بات جو علماء کو آج کل عیبدار بنا رہی ہے وہ ہے سچ نہ بولنا۔ ہمیں سچ بولنا چاہیے اور سچ کے ساتھ ساتھ ہم جس سے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ وعدے پر ایک واقعہ یاد آ گیا۔ میرے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ دنیا پور میں پڑھاتے تھے، حافظ تھے، عالم تو نہیں تھے، لیکن وہاں قادیانیوں کا گڑھ تھا۔ تو میرے والد صاحب نے شاہ صاحب سے تاریخ لی ختم نبوت کے حوالے سے، اور حضرت میرے والد صاحب نے اس کا اشتہار بھی بنایا اور اس کی تشہیر بھی کر دی، جس میں محمد علی جلندری صاحب، حضرت مولانا محمد علی جلندری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام نمایاں تھا، ان کی تقریر ہونی تھی۔ تو ادھر اشتہار چھپا دیا اور اس کو لگوا دیے والد صاحب نے، اور ادھر ضلع پابندی لگ گئی حضرت پر کہ ضلع سے باہر نہیں جا سکتے۔ اب والد صاحب نے دنیا پور سے ایک آدمی بھیجا کہ حضرت کو گاڑی پر لے کر آؤ۔ تو حضرت کے پاس گئے تو حضرت نے فرمایا کہ مجھ پر تو ضلع پابندی ہے، میں تو دنیا پر نہیں جا سکتا۔ بخاری صاحب بھی ساتھ بیٹھے، بخاری صاحب نے فرمایا کہ نہیں،
اگر آپ نہیں جاؤ گے تو حافظ صاحب کے بارے میں لوگ کیا کہیں گے کہ علماء سے تاریخیں لیتے نہیں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اشتہار دے دیا ہے۔ اس لیے حافظ صاحب کی لاج رکھیں، آپ جیسے کیسے وہاں پہنچیں۔ چنانچہ حضرت وہاں سے آئے اور آگے کوئی سواری نہیں تھی جانے کے لیے، مستقل سواری پر تو نہیں آئے تھے، جو لینے آئے تھے میرے سسر آئے تھے۔ تو حضرت نے وہاں دیکھا ایک چمڑے کا ٹرک جا رہا تھا دنیا پر میں، کچے چمڑے کا ٹرک، اس میں بدبو بھی ہوتی ہے، وہ دنیا پر جانے کے لیے تیار تھا۔ تو حضرت میرے سسر نے اس سے بات کی، اس نے کہا کہ ٹرک کے اندر بیٹھ جائیں، میں لے جا سکتا ہوں۔ اس کچے چمڑے کے ٹرک میں محمد علی جلندری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ کر دنیا پر پہنچے اور فرمایا کہ اسٹیشن سے پہلے ایک تانگا اور ایک برقع لے کر آیا۔ تو میرے والد صاحب وہاں برقع بھی لے کر آئے، تانگا بھی لے کر آئے، ہر کر کے برقع پہنا، تانگے پر بیٹھے، خانوں کے گھر داخل ہوئے، وہاں سے دیوار پھیلان کے سٹیج پر آ گئے اور تقریر کی۔ اور پھر حضرت نے فرمایا میں جب یہ الفاظ کہوں گا تم نے نعرہ لگانا ہے، میں پھر نکل جاؤں گا۔ تو ایسا ہی ہوا۔ تو یہ تھے ہمارے اکابر، یعنی جو وعدہ کرتے تھے اس کو پورا کرتے تھے۔ آج کل جو مار کھا جاتے ہیں نا، ایک جگہ وقت دیا، دیکھا دوسری جگہ اہم ہے یا وہاں فیس زیادہ ہے، یہاں تعلقات زیادہ ہیں، وہ پہلے بیچارے کو جواب دے کے کینسل کر کے اور دوسری جگہ ٹائم دے دیتے ہیں۔ یہ طریقہ ٹھیک علماء کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ایک چیز یہ بھی ہے جو علماء کو بلکہ دین کو یوں کہیں کہ خراب کر کے، جیسے سالن خراب ہو جاتا ہے، چیزیں ہم پکاتے ہیں گھروں میں خراب ہو جاتی ہیں، اسی طرح دو چیزیں ایسی ہیں جو دین کو اسی طرح خراب کر دیتی ہیں، جیسے کہ ہمارا کھانا بدبودار ہو جاتا ہے۔ وہ چیز ہے حب مال اور حب جاہ، مال کی محبت اور مرتبے کی محبت، کہ مجھے یہ مرتبہ مل جائے، مجھے یہ، کسی تنظیم میں بھی ہوں، تدریس کی لائن میں ہوں، ان کو بھی یہ خواہش نہیں کرنی چاہیے میں بڑا مدرس مل جاؤں، فلاں کتاب مل جائے۔ سیاست کے میدان میں ہیں تو وہاں بھی یہ دوڑ نہیں لگانی چاہیے مجھے فلاں عہدہ مل جائے، میں جنرل سیکرٹری بن جاؤں، آگے چلا جاؤں۔ خطابت کے میدان میں ہو تو وہاں بھی اسی طرح۔ حدیث میں آتا ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں میں چھوڑے جائیں، وہ بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا کہ یہ دو چیزیں دین کا نقصان کرتی ہیں، ایک حب مال اور ایک حب جاہ۔ یہ بھیڑیوں سے زیادہ خطرناک ہیں یہ دو چیزیں۔ مال کی محبت، مال کتنا ہونا چاہیے، اس کی بھی کوئی حد ہونی چاہیے۔ مال اللہ تعالیٰ قناعت کی بھی عادت ڈالنے کی کوشش کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، بھوک لگی، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا گھر میں، تو اس نیت سے نکلے جاتے ہیں باہر کسی کی مزدوری کر کے، کوئی پیسے لیتے ہیں پھر کھانا خریدیں گے۔ تو باہر نکلے تو ایک یہودی اپنے باغ میں کھجوروں کو پانی کھینچ کھینچ کے پلا رہا تھا، کنویں سے کھینچ کھینچ کے ڈول۔ تو حضرت علی نے ایسے جھانک کر دیکھا تو یہودی نے دیکھ لیا۔ اس نے کہا کہ آپ کو کوئی کام ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے مزدوری کرنی ہے، اگر یہ کام آپ مجھ سے کرا دیں اور مجھے مزدوری دے دیں۔ اس نے کہا ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور دوں گا، آئیں کھینچیں اس کو۔ تو حضرت علی گئے اور ایک ڈول کھینچتے تھے، وہ ایک کھجور نقد دے دیتا تھا، حضرت مٹھی میں لے لیتے۔ پھر دوسرا ڈول کھینچا، دوسری کھجور، تیسرا ڈول کھینچا، تیسری کھجور، حضرت کی مٹھی بھر گئی۔ اور پھر فرمایا بس، اس کو کھایا اور پانی پیا اور مسجد نبوی میں آ کے بیٹھ کے فرمایا بس اتنا کافی ہے، مجھے زیادہ کی ضرورت نہیں۔ آج ہمارے پاس سال سال کا راشن موجود ہوتا ہے، پھر بھی رونا ہے کہ ہماری تنخواہ تھوڑی ہے یا ہمارا جو ہے گزارا نہیں ہوتا۔ ہم غریب نہیں ہیں، صحابہ کے دور کو اور اپنے دور کا موازنہ کریں تو ہم ان سے امیر ہیں، ہم غریب نہیں ہیں۔ اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ ایک چیز یہ بھی ہے، اس کی بھی کوشش کریں، زیادہ نہ بولا کریں، زیادہ وقت خاموش رہا کریں، سنا کریں۔ اللہ نے بولنے کے لیے ایک زبان دی ہے، سننے کے لیے دو کان دیے ہیں، جس کا مطلب ہے بولو کم سنو زیادہ، یہ اس طرف اشارہ ہے۔ اور ہمارا کام الٹ ہوتا ہے، بولتے بہت ہیں، بولتے جاتے ہیں، بولتے جاتے، جہاں مجلس میں بیٹھے
فائدہ ہے یا نہیں ہے، بس بولتے جا رہے ہیں، چار دوستوں میں بیٹھ گئے تو بولتے جا رہے ہیں. نہیں، یہ کوئی علماء کے لیے ٹھیک نہیں ہے. زیادہ بولنے سے بھی دل سخت ہوتا ہے، کدورت آتی ہے زیادہ بولنے سے، وقار بھی ختم ہوتا ہے، مجروح ہوتا ہے انسان کا زیادہ بولنے سے، اور بات کا وزن بھی کم ہو جاتا ہے. اگر آپ تھوڑی بات کریں گے، کم بولنے کی عادت ڈالیں گے تو آپ کی بات کو لوگ سر جھکا کے سنیں گے. اور اگر آپ کی عادت ہر وقت بولنے کی ہوگی، وہ کہیں گے یہ تو بتونی ہے، بولتا رہتا ہے، آپ کی بات کو اہمیت نہیں دیں گے. اس لیے اس کی کوشش کریں کہ کم بولنے کی عادت ڈالیں. اسی طرح سنجیدگی اختیار کیا کریں. علماء کے لیے یہ زینت کی چیز ہے، سنجیدگی. ہر کسی کے ساتھ مذاق کرنا، جہاں بیٹھے بس مذاق شروع کر دیا، ساتھیوں میں بیٹھے مذاق شروع کر دیا، ایسا نہیں. اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کا جو سردار تھا اس نے آرام سے اپنے گھوڑے کو سواری کو، اونٹ کو باندھا، کپڑے نکالے، غسل کیا، کپڑے پہنے اور آرام سے آپ کی خدمت میں آیا، جبکہ دوسرے لوگ ایسے ہی بھاگ پڑے. آپ نے اس سردار کی تعریف کی، فرمایا آپ میں دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہیں. ایک آپ کا حلم ہے اور ایک آپ کی بردباری ہے، وقار ہے. آپ کا وقار یہ خوبصورت چیز ہے. انسان کو باوقار رہنا چاہیے. اچھا، اپنی شخصیت کو باوقار بنانے کی بھی کچھ اصول ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ صاف ستھرے رہیں، لباس جیسا کیسا بھی ہو لیکن صاف ستھرے رہیں. آپ کے جسم سے بو نہیں آنی چاہیے، کیونکہ علماء سے لوگ ملتے ہیں اور ایسے ہی معانقہ کرتے ہیں، اور خاص کر گرمیوں کا موسم ہو اور پسینہ ہو اور کوئی آپ کو عقیدت میں آ کر ملتا ہے تو اس کا سر یہاں ہوتا ہے اور آپ کی بغل سے وہ بو اٹھ رہی ہوتی ہے، تو اس سے نفرت ہوگی اس کی. اس لیے اپنی صفائی رکھا کریں کہ اپنے جسم میں بو نہ پیدا ہونے دے، کیونکہ مخلوق آپ سے جڑی ہوئی ہے، آپ سے عقیدت سے ملتی ہے، آپ کو گلے لگاتی ہے. کوئی ایسی چیز نہ کریں کہ جس سے ان کو تنفر ہو، نفرت ہو، اس قسم کے نہ کیا کریں. اب اور ایک چیز یہ ہے کہ سفید لباس اگر ہو سکے، حدیث میں ترغیب کی ہے سفید لباس پہنیں، اور پگڑی پہن کے، پگڑی پہننے سے بھی وقار ہوتا ہے. خاص طور پر جب آپ نماز پڑھیں یا خطابت منبر پر بیٹھیں تو پگڑی کے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ جو سامعین ہوتے ہیں آپ کو پیغمبر کی جگہ بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا آپ اس مرتبے پر بیٹھے ہیں، وہ آپ کی زبان سے جو حدیث نکل رہی ہے، قرآن کی آپ تعلیم دے رہے ہیں، وہ اس نظر سے دیکھ رہے ہیں جیسے پیغمبر منبر پر بیٹھے ہوں. وہ آپ کو اس نظر سے دیکھتے ہیں تو آپ اسی انداز میں بیٹھیں، اسی انداز میں تقریر کریں، اور تقریر کرتے ہوئے زیادہ ہاتھ بھی یوں نہ کیا کریں. حدیث میں اس کی بھی ممانعت ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. بات سمجھانے کے لیے آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، انگلی سے بات سمجھاتے تھے یا ہاتھ سے بات سمجھاتے تھے، ایک سمجھانے کی ہو. بار بار جو ہے ہاتھ اٹھانا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ سامعین پر اس کا اچھا اثر نہیں ہوتا، یہ سنجیدگی کے بھی خلاف ہے. ایک چیز یہ بھی ہے کہ بغیر تحقیق کے کوئی مسئلہ نہ بتائیں، یا کوئی حدیث جب تک تحقیق نہ ہو جائے، سنی سنائی حدیث، خاص طور پر خطبات چھپے ہوئے ہیں ہمارے ملک میں، خطبات، خطیبوں کی باتیں، ان کو تحقیق کا موقع کم ملتا ہے. وہ ہر قسم کی بات سنی سنائی خطیب کر دیتے ہیں، ایک جگہ سے سنی دوسری جگہ اس کو بیان کر دیا. تو اس لیے خطباء کی کتابوں سے مطالعہ نہ کیا کریں اور ان کی نقل بھی نہ اتارا کریں. بعض کوشش کرتے ہیں کسی خطیب کی نقل اتاری اور کہتے ہیں کہ شاید ہماری قدر ہو جائے گی. نقل سے قدر نہیں بنتی. انسان کی جو اوریجنل آواز ہے نا، اوریجنل اس کا انداز ہے، اگر اخلاص ہو تو اس میں اثر ہوتا ہے. اگر بات حق ہو اور وہ بھی سچ تحقیق والی بات ہو تو وہ ضرور دل پر اثر کرتی ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو باوقار بنانے کے لیے اپنی صفائی کا لحاظ رکھیں، اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھیں، اور جو ہے اگر منبر پر بیٹھیں تو پگڑی پہن کر. چاہیے تو یہ ہے کہ ہر وقت جن کا سر برداشت کر سکتا ہے، جو ہمت والے ہیں وہ تو ہر وقت پہن کے رکھیں، اور جن کے سر پر بوجھ ہوتا ہے یا کوئی بیماری ہے، کمزوری ہے، وہ تو مجبوری کی بات ہے، ورنہ اس سے وقار ہوتا ہے عالم کا.
تو اس کو آدمی کی شخصیت میں نکھار آتا ہے۔ اور آخر میں یہ بات ہے، باتیں تو اور بھی ہیں، بڑوں کا کہنا مانیں، اپنی رائے کو بڑوں کی رائے کے تابع کرنا۔ بڑا اگر کوئی بات کر رہا ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی استاذ ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، یا برادری میں کوئی بڑا آدمی ہے، اس کی بات کو توجہ سے سنیں، اس کی رائے پر اپنی رائے کو مسلط نہ کریں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ دین آپ کو پتہ ہے کہ انبیاء کی میراث ہے، جو ہمیں عطا کی اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے، ہم اس کے مستحق نہیں تھے، اللہ نے ہمیں وہ میراث، انبیاء کی میراث ہمیں عطا فرمائی ہے۔ وہ میراث جو ہے، انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں کافی سارے پہلو ہیں۔ ایک پہلو ان کا یہ بھی ہے کہ اس راستے میں انبیاء نے بڑی تکلیفیں اٹھائی، ہمیں تو ان تکلیفوں کی ہوا بھی نہیں لگی۔ آپ کے سامنے ہیں، آپ علیہ السلام کا طائف کا سفر ہے، آپ کے سامنے ہے کیسے تکلیف پہنچائی گئی، آپ کے سامنے ہے کہ آپ سجدے کی حالت میں آپ کے اوپر اوجھری ڈالی گئی، آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ آپ کے گلے میں ایسے چادر کو بل دے کے مروڑا گیا، بل پڑ گئے، اور آپ کو گھسیٹا گیا، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی، اور آپ کے منہ پر تھوکا گیا۔ کون سی تکلیفیں ہیں؟ اس لیے حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا جتنی میں اللہ کے راستے میں تکلیف دیا گیا ہوں کوئی اور نہیں دیا گیا۔ یہ راستہ جو ہے نا، یہ دین والا، یہ راحت اور آرام والا نہیں ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں علم دین حاصل کر کے راحت حاصل کروں، بڑی نوکری حاصل کر لوں، بڑا عہدہ حاصل کر لوں، اس نیت سے پڑھتا ہے، تو ایک حدیث میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے سنی ہے، فرماتے ہیں من تعلم علما لغیر اللہ فلیتبوا مقعدہ من النار۔ جو کوئی علم سیکھتا ہے، علم بھی حضرت فرماتے ہیں نکرہ ہے، چاہے علم دین ہو یا علم دنیا ہو، دونوں قسم کے علم آ گئے۔ فرمایا کہ جو آدمی کوئی علم سیکھتا ہے غیر اللہ کے لیے، اس کی غرض دنیا میں سے کوئی غرض ہے، فرمایا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے۔ تو اس لیے علم حاصل جو ہم کر رہے ہیں اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو، تو علم کی میراث جو ہمیں ملی ہے اس کے ساتھ تکلیفیں بھی لگی ہوئی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، صحابہ نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، ہمارے اکابر نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، ہمیں تو ان تکلیفوں کی ہوا ہی نہیں لگی۔ اس لیے مانگنی تو نہیں چاہیے کہ وہ تکلیفیں ہم پر آئیں، مانگنی نہیں چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ سے عافیت مانگا کرو، عافیت مانگے، تکلیف نہ مانگے۔ اگر آ جائے کسی لائن میں، کسی کا ڈر آپ پر آ جائے، یا کسی فقر و فاقہ، حالات کی تنگی آ جائے، یہ وقتی ہوتی ہے۔ ابتدا میں جو مدرس ہوتے ہیں جب لگ جاتے ہیں نا، ان کی تنخواہ تھوڑی ہوتی ہے، اور شروع میں تجربہ بھی نہیں ہوتا، گھبرا جاتے ہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ شروع کے جو 2-3 سال ہوتے ہیں نا، جس لائن میں آپ داخل ہوں گے، جس میدان میں داخل ہوں گے، 1-2 سال آپ کے مجاہدے کے ہوں گے، اس سے گھبرانا نہیں، آگے پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دروازے کھول دیں گے۔ اس لیے اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہ ہے کہ اللہ سے دعا بھی کیا کرے، ہر چیز اللہ سے مانگے، مخلوق سے نہ مانگے۔ قرض بھی کسی سے مانگنے کی عادت نہ ڈالیں، قرض مانگنے سے بھی آپ کی عزت میں فرق آ جاتا ہے۔ بن بلائے کسی کے پاس نہ جائیں، اس سے بھی آپ کی عزت میں کمی ہوتی ہے کہ بن بلائے چلے گئے۔ اسی طرح قرض لے لیا کسی سے، یا تو کہ آپ کا دوست ہو، اعتماد ہو تو الگ بات ہے، ضرورت ہو، لیکن ہر کسی سے قرض لے لینا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، اس کی عادت نہ بنائیں۔ اللہ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات اساتذہ کے لیے بھی دعا کیا کریں، اس سے